السلام علیکم ویورز، ایجوکیشن ورلڈ میں آپ کا ویلکم ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز، نئے لیکچرز ملتے رہیں۔ اور اگر آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ سو ویورز، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اکانومی کے اوپر کہ اکانومی کیا ہوتی ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں گے۔ واٹ از اکانومی؟ چلے ہم اس کی ڈیفینیشن پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اکانومی از اے سرکل آف اینی ٹرانزیکشن بٹوین پیپل آف اے نیشن اف پیپل انویسٹ منی آن بزنسز۔ اکانومی جو ہوتی ہے وہ ایک ایسا سرکل ہوتی ہے کسی بھی نیشن کے اندر لوگوں کے درمیان ٹرانزیکشن کا۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی بھی ملک میں اگر رہتے ہیں تو اس ملک کے اندر جو لوگ جس طریقے سے اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے جو آپس میں ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو سرکل چل رہا ہوتا ہے، وہ اکانومی کہلاتا ہے۔ اس سرکل کو ہم اکانومی کہتے ہیں۔ اف پیپل، جیسے فار ایگزامپل اف پیپل انویسٹ منی آن بزنسز، اگر کچھ لوگ اگر بزنسز پہ جو لوگ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں، دے ہیو جابس، تو وہاں اس اکانومی کے اندر جابس پیدا ہوتی ہیں۔ وین دے ہیو جابس، جب وہاں جابس نکلتی ہیں، لوگوں کو جابس ملتی ہیں، تو دین دے سیو منی اینڈ اسپینڈ منی، تو پھر انہیں جابس سے جو پیسے ملتے ہیں انہیں وہ سیو بھی کرتے ہیں اور اس پہ اسے خرچ بھی کرتے ہیں اور سیو بھی کرتے ہیں۔ وین دے سیو اینڈ اسپینڈ منی، جب وہ خرچ کریں گے ان پیسوں کو اور اس کچھ پیسوں کو سیو کریں گے، تو جو انہوں نے سیونگ کی ہوگی تو ان کو وہ سیو کر کے دین دے ہیو بزنسز، تو وہ پھر ان پہ دوبارہ سے انویسٹ کریں گے پیسے اپنے بزنسز پہ۔ اور بزنسز میک منی ٹو پے سیلریز، اور بزنسز جب ہم اسپینڈ کریں گے پیسوں کو چیزیں خریدنے میں تو بزنس بڑھتا ہے تو ان کے پاس پیسے آتے ہیں اور پھر وہ سیلریز دیتے ہیں، تو پھر سیلریز دینے سے پھر جابس نکلتی ہیں۔ مطلب یہ پورا ایک سرکل ہے، ایک سائیکل ہے، ایک ایسی ٹرانزیکشن کی جو کسی بھی اکانومی کے اندر، ملک کے اندر چلتی ہے۔ یہ سرکل کی میں نے ڈائیگرام بھی دی ہوئی ہے۔ بزنس، اس کے بعد جابس، پھر اسپینڈ اینڈ سیونگ، پھر انویسٹمنٹ، پھر دوبارہ سے بزنس، یہ پورا ایک سرکل ہے جو چلتا ہے۔ جیسے فرض کریں ٹرانزیکشن کیسی کہ لوگوں کے پاس اگر پیسہ ہوگا، انویسٹمنٹ ہوگی، تو وہ پیسے انویسٹ کریں گے اس ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر، کنٹری کے اندر۔ پھر جب انویسٹمنٹ ہوگی، بزنسز ہوں گے، بزنس بڑھیں گے، بزنسز ہوں گے تو لوگوں کو جابس ملے گی۔ جب لوگوں کو جابس ملیں گی تو لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا، لوگوں کے پاس خوشحالی آئے گی، لوگ پھر ان پیسوں کو، ان میں سے کچھ پیسوں کو سیو بھی کریں گے اور اس پیسوں کو خرچ بھی کریں گے۔ جب وہ خرچ کریں گے اپنی ضروریات زندگی خریدنے کے لیے، چیزوں کو خریدنے کے لیے، تو اس سے ان بزنسز کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر افیکٹ پڑے گا۔ صحیح ہے؟ تو وہ اس پروڈکٹ ان کی سیل ہوگی، جب سیل ہوگی ان کی پروڈکٹ تو پھر کیا ہوگا کہ انہیں بزنسز کو فائدہ ہوگا اور پھر وہ پیسے ان کو واپس، یعنی کہ ان کو پیسے پروفٹ کی صورت میں ڈبل ہو کے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ ان پروفٹ والے پیسوں کو دوبارہ سے اپنے جو ورکرز ہوں گے ان کو سیلریز دینے میں لگائیں گے اور نیو جابس پیدا ہوں گی دوسری چیزوں، پھر وہ نئی کریٹیوٹی اپنی بزنس میں دوبارہ انویسٹ کریں گے دوسرے بزنس پہ، تو وہ وہاں سے ایک پوائنٹ الگ ہوگا انویسٹ کرنے کا۔ پھر لوگوں کے پاس جو سیونگ ہوگی، لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا، وہ بھی پھر انویسٹ کریں گے بزنسز میں کہ اپنے فیوچر کے لیے انویسٹمنٹ کریں گے، کہ فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے پھر ان کے لیے ایک الگ بزنسز آئیں گے۔ تو اس طریقے سے بزنسز بڑھیں گے، پھر گھوم پھر کے بزنسز پھر وہیں سے آ جائیں گے کہ پھر جب بزنس ہوگا تو پھر جابز ہوگی۔ تو یہ ایک سرکل ہے جو ایک اکانومی کے اندر، ٹرانزیکشن کا جو ایک سرکل ہے وہ چلتا ہے، اسے ہم اکانومی کہتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جب بزنس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، بزنس اسٹارٹ کرنے میں لوگ اکثر ہوتا ہے کریڈٹ پہ بھی چیزیں لیتے ہیں۔ کریڈٹ پہ اکثر آج کل کچھ لوگ منی کی صورت میں کرتے ہیں اور کچھ لوگ آج کل کارڈز آ گئے ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں کریڈٹ کے اوپر، اور کافی چیزوں پہ کریڈٹ ہوتا ہے، کریڈٹ کے اوپر لوگ انویسٹ کرتے ہیں پیسوں، بزنس پہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں۔ تو ان فیوچر جنہوں نے کریڈٹ دیا ہوتا ہے وہ اس لیے کریڈٹ پہ دے دیتے ہیں کہ ان فیوچر ان کو وہ پیسے ریٹرن میں مل جائیں گے اور کچھ زیادہ انٹرسٹ سے بھی ملتے ہیں، ان کو ڈبل ہو کے بھی ملتے ہیں انٹرسٹ کی صورت میں وہ پیسے۔ تو وہ اور کریڈٹ پہ
کریڈٹ دیں گے تاکہ بزنسز اور یعنی کہ بزنس اور بوسٹ ہوتا ہے بزنس. ٹھیک ہے, جیسے جیسے وہ اور کریڈٹ دینا شروع کریں گے بزنسز, انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ ہوگی, پھر وہ بزنس بوسٹ کرے گا. لیکن اگر ریٹرن میں پیسے واپس نہ ملیں, جو کریڈٹ پہ پیسے دیے گئے ہیں ان کو ریٹرن میں واپس بزنسز جو لگانے کے لیے دیے گئے ہیں وہ ریٹرن میں اگر ان کو پیسے واپس نہ دیں, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ پھر کیا کریں گے کہ کریڈٹ دینا چھوڑ دیں گے, بند کر دیں گے کریڈٹ دینا. تو اس صورت میں کیا ہوگا, جو ہم کہتے ہیں کہ ریسیشن آ گیا ہے, کسی بھی ملک کے اندر ریسیشن آ گیا ہے, ان کی اکانومی جو ہے وہ بزنسز ان کے ختم ہو گئے ہیں. لوگ بزنس پہ انویسٹ کرنا پھر بند کر دیں گے, لوگ بزنس پہ انویسٹ کرنا بند کر دیں گے, جابس ملنا بند ہو جائیں گی, جابس ملنا بند ہو جائیں گی تو لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اسپینڈ کرنے کے لیے, چیزیں سیل نہیں ہوں گی, چیزیں پرچیز نہیں کر سکیں گے, وہ پروڈکٹ نہیں ہوگی, تو پھر بزنس نہیں ہوگا. یعنی کہ مطلب جب ریٹرن میں جب کریڈٹ پہ جو لوگوں کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ کریڈٹ پہ پیسے نہ ملے, وہ بند ہو جائے دینا, تو لوگ بزنس پہ انویسٹ کرنا بند کر دیتے ہیں. جب بزنس پہ انویسٹ کرنا لوگ بند کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جابس نہیں ملیں گی, بزنس نہیں ہوگا, بزنس نہیں ہوگا تو جابس نہیں ہوں گی لوگوں کے پاس جابس نہیں ہوں گی تو لوگ انمپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے, ریسیشن آ جاتا ہے کسی بھی ملک کے اندر. یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک اکانومی کے اندر اس سرکل کی وجہ سے ہوتی ہیں, جو ایک سرکل پورا چل رہا ہوتا ہے. یہ اکانومی کا سرکل ایک ہے جو چل رہا ہوتا ہے, جس کا ایک دوسرے سے ریلیٹ ہوتا ہے, ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس ملک کے اندر زیادہ بزنس ہوگا, بزنس میں انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی, اس ملک کے اندر خوشحالی کاؤنٹ ہوتی ہے, اس ملک کے اندر امپلائمنٹ ہوتی ہے, اس ملک کے اندر لوگوں کی استطاعت اتنی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو پرچیز کر سکے, ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس اتنی سیونگز ہوتی ہیں کہ وہ ان پہ لگا سکے. وہ جن کے پاس سیونگز ہوتی ہیں وہ نئے بزنسز پہ لگا سکتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پرچیزنگ پہ لگاتے ہیں پیسے. تو اس طریقے سے یہ پورا سرکل جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جو ایک سرکل کی صورت میں چل رہی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر, اور اسی چیز کو ہم اکانومی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی چیز کو ہم اکانومی کہتے ہیں. اور اگر یہ ٹرانزیکشن بند ہو جائے کسی بھی ملک کے اندر تو اکانومی بیٹھ جاتی ہے, کسی بھی ملک کی اکانومی ختم ہو جاتی ہے, یہ سرکل رک جاتا ہے, ریسیشن آ جاتا ہے, ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے, پروڈکٹیوٹی لیس ہو جاتی ہے, ہر چیز ایک ڈراپ ڈاؤن میں چلی جاتی ہے. تو ایسا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں. فرض کریں, ٹھیک ہے, اگر انویسٹمنٹ ہو رہی ہوگی ہمارے ملک میں, بزنسز ہو رہے ہوں گے تو جابس کے مواقع ملیں گے لوگوں کو. اگر مجھے جاب ملتی ہے اچھی سیلری پہ, اچھی پے پہ مجھے جاب ملتی ہے, تو میں اس جاب کو کروں گی, اور پھر اس جاب سے جو مجھے پیسے ملے گی, جو مجھے سیلری ملے گی, اس میں سے میں کچھ پیسے سیو کروں گی, اور کچھ پیسے جو ہیں وہ اپنی جو ہے ضروریات پوری کرنے کے لیے چیزوں کو پرچیز کرنے میں ان پیسوں کو لگاؤں گی. ٹھیک ہے, جو میں سب سے یہاں پہ دو پوائنٹ آ جاتے ہیں, ایک پرچیزنگ والا اور سیونگ والا. پرچیزنگ والا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں چیزوں کو پرچیز کروں گی, جن پروڈکٹس کو میں پرچیز کروں گی جو میری ضروریات کی ہوں گی, تو وہ جو لوگوں کی وہ پروڈکٹس ہوگی, ان کی سیل ہو رہی ہوگی, جو بھی میری جو طلب کے حساب سے ہوگی, ڈیمانڈ کے حساب سے ہوگی, وہ ان کو اس کا پروفٹ ہو رہا ہوگا ان بزنسز کو. تو جب ان کو وہ پروفٹ ہو رہا ہوگا, میری طرح کے کتنے لوگ ہوں گے وہ پروڈکٹس کو خرید رہے ہوں گے, تو انہیں پروفٹ ہو رہا ہوگا. جب انہیں پروفٹ ہو رہا ہوگا تو وہ جو ہے اس سے لوگوں کو سیلریز دے رہے ہوں گے, پھر وہ اپنے نئے بزنس پہ بھی انویسٹ کر رہے ہوں گے, تو اور انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہوگی. ایک سیکنڈ پوائنٹ میں کیا ہو رہا ہوگا, جو سیونگ میں کر رہی ہوں گی, ان سیونگس کو میں کر کے میں بھی کچھ چاہ رہی ہوں گی کہ میں بھی اپنا کوئی چھوٹا موٹا سا بزنس کروں, تو میں بھی جو بزنس کرنے جاؤں گی اس سے بھی کچھ جو ہے انویسٹمنٹ سے کیا ہوگا کہ جابس نکلیں گی تو دوسرے لوگوں کو جو اور لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ امپلائمنٹ ملے گی. تو اس طریقے سے دونوں صورتوں میں ہی ان امپلائمنٹ ختم ہو جاتی ہے, امپلائمنٹ ہوتی ہے. تو یہ چیز اس طریقے سے اگر ہوگی تو یہ ایک سرکل چلتا رہے گا, اور یہ سرکل جب چلے گا تو پھر اکانومی اوپر کی طرف جاتی ہے, ڈاؤن نہیں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو میرا آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہے, پسند آیا ہے, تو اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. اور کوئی بھی کوشچن ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے
میسج کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔